اللہ کہتا ہے کہ کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ کیا کرے گا؟ میدان محشر میں اچھلے گا، کودے گا، خوشی سے بھاگا پھرے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاکم اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا. اور پھر وہ میدان محشر میں ایک تقریر کرے گا. اللہ اس کی تقریر کا ایک جملہ نقل کرتا ہے. وہ تقریر کیا کرے گا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے لوگوں آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، تمہیں پتا ہے کیوں؟ پھر خود جواب دے گا، کہے گا یہ سیدھے ہاتھ میں اس لیے ملا کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ آج میں جو کچھ کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کی برکت سے اللہ نے میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمایا. تم بھی اس یقین کو دل میں بٹھاؤ کہ یہاں جو کریں گے اس کا حساب دینا ہوگا. خدا اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر یہ خیال، یہ یقین دل میں نہیں بٹھایا تو ہوگا کیا؟ دیکھو اللہ آگے کہتا ہے کچھ بد نصیبوں کو، برے لوگوں کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. ان کا حال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اللہ کہتا ہے کچھ لوگوں کا نام اعمال ان کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ اسے دیکھے گا، گناہوں سے کالا ہوگا نام اعمال، وہ کسی کو دکھائے گا نہیں، کہے گا کاش یہ نام اعمال مجھے دیا نہ جاتا. اور پھر یہ بھی ایک تقریر کرے گا، اور دیکھو اس کی تقریر کا جملہ کہے گا لوگوں یہ نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا ہے، تمہیں پتا ہے کیوں؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اس لیے کہ میں نے دنیا میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا. آج جس نے ذہن سے یہ حقیقت نکال دی کہ مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، جس نے اس حقیقت کو بھلا دیا اس کو میدان محشر میں ذلتیں اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان کی یہ پہلی نصیحت ہے. آؤ ہم طے کریں کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسری نصیحت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ. دیکھو دوسری نصیحت فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میری دوسری نصیحت بھی یاد رکھ. اور وہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب تک تیرے جسم میں جان ہو، بدن میں روح ہو، اس وقت تک روز آنا پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہنا. جو 5 ٹائم کی نماز روزانہ پڑھے گا رب ذوالجلال اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا. اور جو نمازوں میں غفلت کرے گا اللہ کی پکڑ سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. بہت سے طلبہ نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، ناظم آ کے اٹھا کے چلا جاتا ہے اور وہ کروٹ لے کے پھر سو جاتے ہیں. یہ بتاؤ کہ تم نماز ناظم صاحب اور محتمم صاحب کے لیے پڑھتے ہو کہ اللہ کے لیے پڑھتے ہو؟ تو پھر کوئی اٹھانے آئے یا نہ آئے ہمیں اپنے فرض کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور بہت سے علماء ایسے ہیں مجھ جیسے کہ راتوں میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور صبح کو فجر کی نماز غائب. اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو ورنہ خدا کے ہاں پکڑ آئے گی، اور پکڑ آنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ جب چاہتا ہے انسان کی عزت کو ذلت سے بدل دیتا ہے، جب چاہتا ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دیتا ہے.
اس لیے طے کرو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ 2 نصیحتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ پہلی نصیحت، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور برائی سے بچو۔ دوسری نصیحت، روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ تیسری نصیحت فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اے میرے بیٹے، میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ تو اس بات کا عہد کر لے کہ دین کی جو بات میرے علم میں ہوگی میں زندگی کے آخری سانس تک ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو نے دین کی بات پڑھی، تو نے قرآن پڑھا، تو نے حدیث پڑھی، تو نے دین کی باتیں سیکھی، تو تیرے اوپر لازم ہے کہ جو سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچا۔ اور خاص طور پر طلباء اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو دین کی باتیں وہ پڑھ رہے ہیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیۃ۔ اگر تمہیں دین کی کوئی تھوڑی سی بات بھی معلوم ہو تو میری طرف سے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ میرے عزیز طلباء، میں ابھی ایک سفر پر تھا، مجھے اندازہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے طلباء علم حاصل کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد دنیا کمانے، دولت کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور مقصد صرف دولت کمانا ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تم حافظ بنے ہو دولت کمانے کے لیے، تم عالم بنے ہو دولت کمانے کے لیے، تم نے دین کا علم سیکھا ہے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من طلب العلم لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ یعنی ریحها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس شخص نے علم دین حاصل کیا، کیوں؟ تاکہ اس علم کے ذریعے دنیا کو، دولت کو، روپے پیسے اور ٹکے کو کما سکے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شخص جنت تو دور کی بات ہے، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو کام کرو دین کا جو کام کرو وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، دنیا کمانے کے لیے نہیں، ریال کمانے کے نہیں، دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جو تم نے پڑھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ بہت سے طلباء عالم ہونے کے بعد، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد تجارت میں لگ جاتے ہیں اور ان کا دین کو پھیلانے اور دین کی نشر و اشاعت کرنے سے کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ تجارت کرنے سے نہیں منع کیا جا رہا، کرو تجارت، کرو بزنس، لیکن اپنی اس ذمہ داری کو کبھی مت بھولنا کہ تمہارے پاس دین ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ میرے دوستوں، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کیوں؟ ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں تک اس دین کو ہم منتقل کریں، ورنہ خدا کی پکڑ آئے گی۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے اور اس کو صحیح طور پر پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اور دیکھو چوتھی نصیحت حضرت لقمان کیا کہتے ہیں. یہ چوتھی نصیحت بڑی اہم ہے اور آج علماء نے طلباء نے اس چوتھی نصیحت کو بالکل چھوڑ دیا. کیا کہتے ہیں اللہ